کہتے ہیں پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ ایک لڑکا سعودی عرب کے شہر دمام میں بجلی کا کام کرتا تھا، چھوٹے موٹے ٹھیکے لیتا تھا۔ عربی گھر سے کال آتی ہے، گھر میں کچھ کام ہے، یہ پہنچتا عربی گھر میں، ڈور بیل دیتا ہے، اندر سے جو نوکرانی ہوتی ہے کام والی دروازہ کھولتی ہے۔ جب دکرانی کو دیکھتا نہیں لڑکا تو ہکا بکا حیران پریشان، یہ یہاں پہ کیسے آ گئی؟ پر سوچتا ہے وہ تو بڑے امیر لوگ ہیں، یہ تو لڑکی غریب ہے تو یہاں سعودی عرب میں آگے مزدوری کر رہی ہے، کام کر رہی ہے صفائی کا۔ لڑکی دیکھتی رہتی ہے کہ کیا بات ہے، بات نہیں کر رہا۔ لڑکی آتی ہے، ہیلو مسٹر، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ لڑکا کہتا ہے آپ شانزہ ہو؟ لڑکی کہتی ہے میں شانزہ نہیں، بتائیں کس سے ملنا ہے؟ یہ کہتا ہے اپنے عربی کو بتاؤ، میں بجلی والا ہوں، بجلی کا کام کرنا ہے بجلی کا۔ لڑکی اندر چلی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی ہے دودھ والے کی لو سٹوری ہے۔ جس گھر میں یہ دودھ بیچتے دودھ والا تھا، پورے گاؤں میں دودھ اکٹھا کرتا، ڈیروں پہ جا کے، دکانوں پہ جا کے، اور گھر گھر میں دودھ سپلائی کرتا تھا۔ اور جس گھر میں سب سے پہلے دودھ لے کے جاتا تھا نا، وہ گھر تھا شانزہ کا۔ شانزہ کو یہ دل میں پیار کرتا تھا، اور جب دودھ لے کے جاتا اس گھر میں تو شانزہ بڑی تیز چلاک و ماسی، بڑی نٹ کھٹ سی ہنستی مسکراتی لڑکی تھی۔ وہ اس سے کہتی بھیا آپ دودھ لے کے آتے ہو، بھینس تو کتنی اچھی ہے، وہ دودھ بغیر پانی دیے دودھ دیتی ہے، خالص دودھ دیتی ہے، آپ پانی ڈال کے دودھ کو اتنا پتلا کر دیتے ہو۔ یہ کہتا ہے بی بی جی یہ آپ دودھ لیتے ہیں 100 روپے لیٹر والا، یہ 7 والی ڈرمی میں دودھ ہے 150 روپے لیٹر والا، اور اس سے پیچھے ڈرمی ہے نا، اس میں دودھ ہے 200 روپے لیٹر والا۔ 100 روپے میں خالص دودھ نہیں آتا، اگر پیسے خالص پینا ہے نا تو پیسے خرچو۔ یہ لڑکی نا لڑتی جھگڑتی اس سے نا، بحث کرنے کے بعد نا خالص دودھ لے کے جاتی 100 روپے میں۔ اور یہ لڑکا بھی جان بوجھ کے سے بحث کرتا تھا، اس سے مزہ آتا تھا اس سے بات کرنے میں، بحث کرنے میں۔ لڑکی اسے کہتی ہے اگلے دن کہ آپ مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے مجھے کالج جانا ہوتا ہے، میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں، کیونکہ گھر والے کہتے ہیں شاندار تم دودھ لے کے آؤ۔ ہم جب دودھ لینے جاتے ہیں نا، یہ خالص دودھ دیتا نہیں ہے، تم ذرا خالص دودھ لے آتی ہو، بحث کر کے جھگڑا کر کے۔ یہ لڑکا نا دودھ والا اپنے منہ میں کہتا ہے کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات سننے میں آ جائے، کان سن لیتے ہیں اس کے۔ لڑکی کہتی کیا کہا ہے؟ لڑکا کہتا ہے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ لڑکی نا غصے میں کہتی سنبھل کے بولا کرو۔ لڑکا نا چپ کر کے چلا جاتا ہے دودھ والا۔ اب اگلے دن آتا ہے، چپ کر کے دودھ پکڑاتا ہے، خالص دودھ، کوئی بات نہیں کرتا، چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر اس طرح ہی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، خود دودھ پکڑایا، خالص دودھ، چلا گیا۔ اب اس طرح نا 2 3 4 دن، ہفتہ گزر گیا۔ اب لڑکی محسوس کرتی ہے کہ یہ چپ کر کے آتا ہے، دودھ پکڑاتا چلا جاتا ہے۔ لڑکی اسے کہتی ہے ایک دن، لگتا ہے اب شریف ہو گئے ہو، سدھر گئے ہو، اب نہ شور نہیں کرتے، پر پہلے تو بہت شور کرتے تھے۔ اب یہ دودھ والا کہتا ہے پتہ نہیں کب کسی کو کون سی بات بری لگ جائے۔ لڑکی کہتی ہے دیکھیں اگر برا لگنے والی بات کرو گے تو بری تو لگے گی نا، ہنسا کھیلا کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ دودھ والے کے دل میں نا ایک خیال آتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اسی لیے تو میری اتنی فکر کر رہی ہے، اس نے مجھ کو نوٹس کیا ہے، تو لہٰذا جو سا نا میں اس سے شادی کروں گا۔ اب تو مجھے یہ بھی، اس کا دل بھی لگتا ہے میرے ساتھ لگ گیا ہے، ہمارے بچے ہوں گے، فلاں اسکول میں پڑھائیں گے، ہم یہاں گھر بنائیں گے۔ پھر سوچتا ہے میں اس کو نا کیسے پوچھوں؟ پھر خیال آتا ہے خط لکھتا ہوں۔ خط میں لکھتا ہے ڈیئر شانزہ، میں تمہارا دودھ والا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تم میری نیند میں بھی آتی ہو، خواب میں بھی تم آتی ہو، کھاؤں تو ایسا لگتا ہے تم سامنے بیٹھی ہو۔ اس طرح بڑے لمبی لمبی شعر شاعری کر کے نا، اور اینڈ پہ لکھتا ہے کہ مجھ کو جواب جلدی کر دینا، چاہے ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، جواب لیٹ مت کرنا، تمہارا پیارا دودھ والا۔ خط تات پکڑتا ہے، اور ساتھ نا جب دودھ دینے جاتا ہے، دودھ کے ساتھ نا خط پکڑا دیتا ہے شانزہ کو۔ شانزہ کہتی یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو اکیلے میں جا کے روم پہ پڑھنا اور مجھ کو جواب لازمی دینا۔ شانزہ کہتی ٹھیک ہے۔ شانزہ جاتی ہے، کمرے میں جا کے پڑھتی ہے، سارا پڑھنے کے بعد نا خط لا کے دیتی ہے اپنے ابو کو، ابو جی یہ لیں خط، یہ دودھ والے نے دیا ہے، کرتوتیں دیکھ لیں اس کی۔ وہ کہتا ٹھیک، کل کرتے ہیں بندوبست۔ جو شانزہ کا باپ تھا نا، اس کا سپر سٹور تھا چھوٹا سا۔ شانزہ کے 2 بھائی تھے جن کی شادی ہونے والی تھی، اور ایک ماں تھی گھر میں۔ اگلے دن یہ دودھ والا ہے، بڑا نئے کپڑے پہن کے، بال چھال بنا کے، جیل شیل لگا کے، پرفیوم لگا کے، کریم لگا کے، نہا دھو کے آتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا آج شانزہ ہاں کہے گی۔ جو ہی گھر پہ پہنچتا ہے تو اس کا باپ اور بھائی باہر نکلتے ہیں اور دودھ والے کی خوب ٹھکائی کرتے ہیں۔ جب دودھ والے کی ٹھکائی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سب پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیا ہوا، کیوں مار رہے اس کو؟
کہتا ہے بہن بیٹیوں کو خط دیتا ہے گھر میں آ کے کہ میں پیار کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے. اب نہ اس مارنے کے بعد جو دودھ والا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے وہاں سے, تو باقی گھروں میں جاتا ہے دودھ دینے کے لیے. کوئی بھی آدمی اسے دودھ نہیں لیتا. کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں جوان ماں بہن بیٹیاں ہیں, تمہارا کیا پتہ کل کب کس کو خط لو لیٹر دے دو, لہٰذا ہم دودھ نہیں لیں گے تم سے. اس کو مار بھی پڑتی ہے, وہ پورے گاؤں میں بدنام ہو جاتا ہے, کوئی بندہ اسے دودھ لے کے راضی نہیں ہے, بڑا شرمندہ ہوتا ہے. یہ گاؤں چھوڑ دیتا ہے, گاؤں چھوڑ کے اپنے مامے کے پاس آتا ہے. اس کا ماما بجلی کا کام کرتا ہے, وہ کام سکھاتا ہے. کام سکھانے کے بعد ایک ویزا آتا ہے سعودی عرب کا, یہ وہاں پہ چلا جاتا ہے سعودی عرب. وہاں پہ جا کے کام کرتا ہے, چھوٹے موٹے ٹھیکے لیتا ہے, اچھا سیٹ ہو جاتا ہے, گاڑی بناتا ہے, گھر بناتا ہے. تو عربی گھر سے کال آتی ہے گھر میں کام ہے, کوئی 10-12 دن کا کام ہے. یہ جب اس گھر میں جاتا ہے ڈور بیل دیتا ہے, دروازہ کھولتی ہے وہی لڑکی جس کو گاؤں میں دودھ دیتا تھا, جس کا نام شاندہ تھا. وہ اس کو دیکھ کے حیران پریشان ہکا بکا, شاندہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں, کھاتے پیتے لوگ تھوڑی آگے سعودی عرب میں مزدوری کریں گے 1000-1200 ریال پہ. وہ لڑکی دیکھی جا رہی, ہاں جی بھائی صاحب کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ شاندہ ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں میں شاندہ نہیں ہوں, آپ کو کیا کام ہے بتائیں. وہ کہتا ہے اپنے عربی کو بتاؤ, ہم کام کے لیے آئے ہیں, بجلی کا کام کرنا ہے. لڑکی جا کے بتاتی ہے, عربی آتا ہے, لے جاتا ہے, گھر میں کام ہے, یہاں اوپر منزل ہے, سارے میں توڑ کے دوبارہ وائرنگ کرنی ہے. کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گی. کام تھا 10-12 دن کا. یہ ڈیلی اس کو لڑکی کو دیکھتا, اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا, پوچھتا آپ کا باپ کا نام کیا ہے, آپ کا گاؤں کون سا ہے. لڑکی کہتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے میرے باپ کے نام سے, میرے گاؤں سے پوچھ کیا کرنا ہے آپ کو. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے نا ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا, اس کی شکل بالکل آپ جیسی ہے. لڑکی کہتی ہے دنیا میں 7 ایک جیسے ایک شکل کے نا 7 لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے نہیں بالکل کاربن کاپی ہے, بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ بہت چنچل تھی, شوق تھی, بہت باتیں کرتی تھی, آپ خاموش ہو. لڑکی کہتی ہے کون تھی وہ لڑکی؟ یہ کہتا ہے میں اس سے بہت پیار کرتا تھا, میں دودھ بیچتا تھا, صرف اس کی خاطر میں دودھ بیچتا تھا, ورنہ مجھے کئی کام ملے, میں نے سب کام چھوڑ دیے کیونکہ میں دودھ بیچتا تھا نا, سب سے پہلے اس کے گھر جاتا تھا, تو وہیں سے میری شروعات ہوتی تھی, مجھے دیکھ کے اچھا لگتا تھا. تو وہاں پہ میں نے ایسے لیٹر دیا, اس بیوقوف نے لیٹر اپنے باپ کو دے دیا, پورے گاؤں کے سامنے محلے کے سامنے ان کو مارا, پورے گاؤں میں بدنامی ہوگی. میں گاؤں چھوڑ کے آ گیا, پھر میں کام سیکھا بجلی کا اور یہاں پہ آ گیا. اب لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ کہتا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہتی میں شاندہ ہوں. کہا شاندہ ہے؟ لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو سینے سے لگا لیا. لڑکی نے پیچھے کیا اس کو, کہتی ہے یہ عربی کا گھر ہے, کچھ تو خیال کرو. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم شاندہ ہو, پر تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ تم لوگ تو اچھے کھاتے پیتے تھے, جب تمہارے باپ نے مجھ کو مارا تھا, تمہارے باپ نے مجھ کو تانا دیا تھا کہ تیری دودھ والے تیری یہ اوقات, یہ بھکاری قسم کے غریب آدمی ہماری برابری کرے گا. میں اس دن سے صرف یہ تانا میرے کانوں میں بجتا رہا ہے. اگر تمہارا باپ یہ تانا نہ دیتا تو میں سعودی عرب بھی نہ آتا, میں اتنا بڑا آدمی بھی نہ بنتا. آج میرے گاؤں میں اچھی کوٹھی بنی ہے, کوٹھی میں گاڑی بھی کھڑی ہے, اور یہاں بھی میں اچھے پیسے کماتا ہوں. لڑکی آتی ہے مجھ کو معاف کر دو بس تم, شاید میرے باپ کا بڑا بول آگے آ گیا تھا. وہ پوچھتا ہے تمہارا پر ہوا کیا؟ کہتے جب میرے 2 بھائیوں کی شادی ہوئی نا, انہوں نے باپ کا کاروبار بھی چھین لیا اور گھر بھی چھین لیا. ہم روڈ پہ آ گئے, بھابیاں بہت تیز تھی, ہمارا کوئی خیال نہ کیا. ابو بیمار رہنے شروع ہو گئے, ماں کو ٹی بی ہو گئی, اور ہم پائے کے محتاج ہو گئے. میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی. ایک جاننے والی کو یہاں پہ کام ملا تھا, یہ کمپنیاں گھنٹے کے حساب سے کام کراتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ وہ آ رہی تھی کام کے لیے. اس نے مجھ سے بھی کہا آ جاؤ, حالات بدل جائیں گے. اب ان کو 6 مہینے ہو گئے یہاں پہ آ گئی ہوں. وہ کہتا ہے ہو اللہ کی بندی, یہ اب بس تو یہاں پہ اپنے ابو کو فون کر, بھی تم نے شادی کی ہے؟ کہتے نہیں, میں تم سے شادی کو تیار ہوں, جتنا پیار میں پہلے کرتا تھا نا آج اس سے زیادہ کرتا ہوں. لڑکی اپنے باپ کو فون کرتی ہے, فون پہ بتاتی ہے جو دودھ والا تھا وہ یہاں ملا ہے, ایسے بات ساری بتاتی ہے. اس کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہاری قسمت میں وہ لکھا تھا, ہم نے بیوقوفی کی, اس کو دھتکار دیا, وہ ہیرا آدمی تھا, بس ہم سے غلطی ہو گئی. اب لڑکی کہتی ہے چلو پھر. لڑکی کو لے کے واپس جاتا ہے سعودی عرب سے پاکستان. وہاں جا کے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتے ہیں. یہاں پہ شادی کے بعد لڑکی کی ماں کا بھی علاج کراتا ہے, لڑکی کے باپ کا بھی علاج کراتا ہے. ان کو پھر عمرے پہ لے آتا ہے سعودی عرب. پیار کہاں شروع ہوتا ہے, اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے, آج کل ہے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن جب دھتکارتے ہیں کسی کو, تیری یہ اوقات, انسان کی اوقات کیا ہے؟
ایک گندے قطر کی پیداوار ہے انسان. ہم لوگ آئے دن کہتے رہتے ہیں تیری اوقات. یقین کریں میں کل پاکستان کا اسٹیج ایکٹر ہے اکرم اداس, اس کی کہانی سن رہا تھا. عام طور پہ ہم لوگ اسٹیج ایکٹر کو عزت نہیں دیتے, میں بھی ایسے ہی تھا. میں یہ ایسی گندے جملے کرتے ہیں اسٹیج پہ, گندے گندے الفاظ بولتے ہیں. اس کے جو اس ذات کا جٹ ہے وہ, اس نے جب کہانی سنائی نا اپنی, کیسے اس کے باپ سے قتل ہو گیا, تو یقین کرو اس دن خیال آ گیا کہ ہر بندہ دکھنے میں جو ہوتا ہے اصل میں نہیں ہے. ہم اکثر فرسٹ امپریشن کہتے ہیں, لاسٹ امپریشن, ایسا نہیں بات. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو محفوظ رکھے, ہمارے منہ سے کوئی ایسا بڑا بولا نکلے جو ہمارے جو اس نے پکڑ کا سبب بنے. اس کہانی کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.